تقریباً سن 1840 میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مسجد شہید ہوئی، قریب حالت اس کی بہت پرانی ہو گئی تھی، اور غالباً مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مسجد بھی محمد تغلق کے زمانے کی تھی، بہت پرانی قدیم مسجد تھی، لیکن آبادی اب اس بستی کی سن 1840 میں بڑھ چکی تھی۔ تو یہ مسجد ویسے بھی وہاں کے نمازیوں کے لیے کافی نہیں تھی، لیکن قریب شہید بھی ہو گئی تھی۔ تو اب جب بالکل ہی مسجد استعمال نہیں کر پا رہے تھے وہ حضرات، تو مشورہ ہوا مسلمانوں میں کہ مسجد ایسا کرتے ہیں کہ جو بستی سے سڑک گزرتی ہے تو بستی کے دوسری طرف ہم مسجد بنا لیں، جو جگہ پڑی ہے اتفاق ہو جائے جن کی ہے۔ انہوں نے کہا میں دے دیتا ہوں مسجد کے لیے، خانہ خدا کے لیے، تو وہاں مسجد بنا لی جائے، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے اگر اللہ کسی کو توفیق دیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک انسان اپنی ضرورت کے لیے گھر بناتا ہے، اب روشن دان ایک انسان اس نیت سے رکھتا ہے کہ ہوا کا جھونکا آئے، اور ایک انسان دوسرا روشن دان اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہاں سے آذان کی صدا آئے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے والے کے لیے ثواب کی کوئی امید نہیں، دوسری نے جو یہ نیت کی ہے کہ جب مسجد سے آذان ہوگی اس روشن دان سے مجھے آواز آئے، مجھے تنبیہ ہوگی کہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز کے لیے اٹھوں گا۔ علماء فرماتے ہیں جس نیت سے اس نے یہ روشن دان رکھا، جب تک یہ گھر موجود ہے اب اس کے لیے ثواب موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث۔ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کیا نیت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں دیتا ہوں۔ اب جب انہوں نے فیصلہ کیا جگہ دینے کے لیے، تو جگہ جب آگے جگہ کو دیکھنا سلسلہ شروع ہوا، بات آگے بڑھنے چلی، تو اس جگہ کے ساتھ آگے کوئی تھوڑی سی جگہ کہ ایسا حصہ تھا تو سنسان پڑا تھا، سنسان پڑا تھا۔ تو مسلمانوں میں سے بعض نے کہا بھی یہ سنسان پڑا ہے، اس کو بھی مسجد میں شامل کر دو، مسجد بنا لیں تو کسی کے کام کی نہیں ہے، کیا پتا کس کی ہے کیا سلسلہ۔ جب یہ بات چلی تو ہندو آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی وہ جگہ ہماری ہے، آپ حضرات نے کس طرح مسجد کے بارے میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ مسلمان اڑ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، آج تک تم، انہوں نے کہا بھائی ہماری جگہ ہے۔ بات گتھم گتھا تک جا نکلی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک مغل سلطنت ختم ہو چکی تھی اور برٹش حکومت جاری تھی۔ اس میں جب یہ مسئلہ انگریز عدالت میں گیا تو جج صاحب نے دونوں کو بلایا، مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کو بھی، دونوں کا مقدمہ سنا۔ جج صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، مسلمانوں سے پوچھا کہ اچھا اصول جو رکھا نا انہوں نے، جج صاحب نے، تھے تو وہ انگریز جو جج صاحب تھے، لیکن مورخین نے ان کے نقطے کی بہرحال داد دی ہے، اور حضرت امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ خوبی مان لینی چاہیے چاہے غیر میں ہو۔ جج صاحب نے کہا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کے حق میں جب کوئی ہندو گواہی دے گا تو پھر میں دھیان دوں گا، اور ان کے حق میں اگر تمہارے میں سے کوئی گواہی دے گا تو پھر میں دھیان دوں گا۔ ہندوؤں کے حق کے لیے ہو گئی کس کی گواہی، اور مسلمانوں کے لیے۔ جج صاحب نے مسلمانوں سے پہلے پوچھا کہ آپ کو کسی ہندو سے گواہی کی امید ہے، آپ اس کا انتخاب کر لو، میں اس کی رائے پہ ذرا غور کروں۔ تو مسلمانوں نے فوراً کہا کہ بھئی ہمیں کسی ہندو سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ کوئی رعایت کرے گا۔ اچھا جج صاحب نے ہندوؤں سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کسی مسلمان سے امید ہے، تو ہندوؤں نے کہا کہ بھئی جج صاحب بات یہ ہے، مسئلہ تو ہے مسجد کا، اب یہاں بات چل پڑتی ہے مذہب کی، لیکن مسلمانوں میں ایک عالم ایسے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک جھوٹ نہیں بولا، وہ ایسے محمد الرسول اللہ کے متبع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر آ کر یہ کہہ دیں یہاں پر کہ وہ جگہ ان کی ہے تو ہم اپنا کیس واپس لے لیں۔ کیا عالم تھے، آپ سوچ سکتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہے نا۔ اب جب ان کے پاس جج کا پیغام گیا تو مورخین لکھتے ہیں ان کو جب پیغام دیا گیا کہ آپ آئیے،
تو مولانا نے پیغام لانے والوں سے فرمایا کہ بھائی میں نہیں آؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا ظلم دیکھ کر میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی فرنگی کے چہرے پر نظر نہیں ڈالوں گا. یہ میری قسم ہے. وہ ایلچی واپس آ گئے. انہوں نے جج صاحب سے کہا تو جج صاحب نے کہا کہ ان سے کہیے آپ کو گواہی دینے کے لیے ہماری صورتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پردے کا اہتمام کر دیں گے. میری صورت بھی آپ نہیں دیکھ پاؤ گے, بس آپ آؤ, بھلے رخ دوسری طرف کرو, پیٹھ ہماری طرف کرو, لیکن آپ کی ایک زبان کی جنبش سے اگر اتنا بڑا مقدمہ حل ہو رہا ہے. بلکہ معاذ مورخین نے لکھا ہے کہ جج صاحب نے قرآن کریم کی آیت لکھ کر بھیجی تھی کہ جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو آنا چاہیے. یہ تو اللہ کلام میں پاک میں فرماتے ہیں, یہ مفہوم تھا اس کو. حضرت نے جب سنا اور علماء نے فرمایا, جب حضرت نے یہ آیت پڑھی اور سنی, چونکہ حضرت عالم تھے, تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا. اب جس دن پیشی تھی اس دن حضرت تشریف لائے, تو علماء فرماتے ہیں جس جگہ وہ مقدمہ تھا تو حضرت الٹے پاؤں آئے چل کر, بالکل رخ نہیں کیا اس طرف, پیٹھ تھی اس طرف, کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا جی. اب ساری صورتحال ان کو بتا دی گئی. تو جج صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کا تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ان کو ہندوؤں سے تو کوئی امید نہیں, لیکن ہندوؤں نے آپ کا نام لیا ہے کہ اگر فقط آپ یہ کہہ دیں کہ وہ جگہ مسجد کی ہے مندر کی نہیں, تو یہ اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے. تو آپ کا کہنا کیا ہے؟ تو بڑے عجیب الفاظ تھے, بڑے عجیب الفاظ تھے ان کے جو مورخین نے لکھے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی سچ یہ ہے جہاں تک آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اور جہاں تک میری معلومات ہیں, وہ بہرحال جگہ جو ہے مسجد کی نہیں ہے. مندر کی ہے یا نہیں وہ تو دوسری بات ہے, لیکن مسجد کی نہیں ہے, اتنا میں جانتا ہوں. اب اس فیصلے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا؟ کن کے حق میں ہوگا؟ ہمارے حق میں. جج نے فیصلہ, اور حضرت جب باہر نکلے تو مورخین نے لکھا ہے کئی لوگوں نے ان کو تانے دیے, بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مال لے لیے تھے. حضرت کچھ نہیں بولے, چلے گئے. لیکن آگے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت کی اس ایک سچ کی برکت کہ ایک نہیں سینکڑوں ہندو کلمہ پڑھ لی. انہوں نے کہا جب ہم ہی مسلمان ہو گئے ہیں تو اب یہ جگہ پھر مندر کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بات ہی ختم. ان کا نام تھا مولانا محمود. کیا نام تھا؟ مولانا محمود. کیا نام تھا؟ اور یہ مولانا محمود رحمت اللہ علیہ جو تھے, یہ مولانا مظفر حسین کاندلوی کے والد تھے, یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد.